درد دل کی دوا نظام الدین، 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 دفعے ہر بلا نظام دفعے ہر بلا نظام الدین، کان فقر و غنا نظام الدین، فرد واحد جمع کے صیغے میں، فرد واحد جمع کے صیغے میں، فرد واحد جمع صیغے میں، فرد واحد جمع کے صیغے میں ہے فقط اولیاء نظام الدین، ہے فقط اولیاء نظام الدین، کان فقر و غنا۔ برصغیر کی سرزمین اللہ والوں کے پاک اور مبارک قدموں سے ہمیشہ منور اور مزین رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ تبلیغ دین کے جذبے سے سرشار اللہ والے قافلہ در قافلہ عرب و ایران سے چل کر افغانستان سے گزرتے ہوئے لاہور اور ملتان کے رستے دلہی و اجمیر پہنچے اور آس پاس کے علاقوں اور بستیوں میں پھیل گئے۔ جن بزرگوں، صوفیوں، اولیاء نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، ان میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر کئی اصحاب عرفان و معرفت اور صاحبان کشف و کرامت لائق ذکر ہیں۔ انہی صاحبان علم و معرفت میں ایک عظیم نام حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ لاگی نظر بھرپور نظام الدین کر گئی چکینا چور، نظام الدین کر گئی چکینا چور، نظام الدین لاگی نظر بھرپور نظام الدین، لاگی نظر بھرپور نظام الدین، نظام الدین غم شہر سے دور دنیا سے جب ٹوٹا اعتبار، ملا محبوب الہی تیرا دربار،
سرکار محبوب الہی تیرا دربار میرے نظام الدین حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ 17 واسطوں کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا بزرگوار کا نام خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ اور نانا بزرگوار کا نام خواجہ عرب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ دونوں بزرگ بخارا کے رہنے والے تھے اور ان دونوں میں بہت گہری دوستی بھی تھی۔ اللہ کے کرم سے یہ دوستی رشتہ داری میں بھی تبدیل ہو گئی۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو پیدا ہوئے۔ خواجہ محمد آپ کا نام رکھا گیا اور نظام الدین آپ کا لقب۔ آپ کے والد ماجد خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ عالم باعمل اور وری بزرگ رہے۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کو بدایوں شہر کا قاضی مقرر کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس میں نہ لگا اور اس منصب سے جلد ہی الگ ہو گئے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نیک سیرت خاتون اور پرہیزگار تھیں۔ سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزارتیں۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ہی کیا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ قدرتاً ذہین اور محنتی تھے اور علم سے آپ کو دلی لگاؤ تھا، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی آپ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت بدایوں ایک بڑا اسلامی مرکز تصور کیا جاتا تھا جو صوفیوں اور قلندروں کے لیے جگہ خاص بھی تھی۔ یہیں پر آپ نے دستار فضیلت حاصل کی۔ اس وقت کے بڑے عالم خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دستار باندھتے ہوئے یہ دعا کی، خدائے پاک تمہیں علماء دین کے زمرے میں داخل کرے اور ہمت اور حوصلے کے انتہا کو پہنچائے۔ یا نظام الدین اولیاء یا نظام الدین اولیاء کم و بیش 16-17 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے دلی تشریف لائے۔ دلی شہر جو علم و ادب کا مرکز اور گہوارہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین سے آپ کو پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان میں ایک نام مولانا شمس الدین خارزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پر خاص توجہ رہی، اپنے حجرے میں بلا کر درس دیتے اور خاص خیال بھی رکھتے۔ اسی دوران حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے اجودھن تشریف لے جاتے ہیں۔ روحانی طاقت کے مالک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خاص کرم ہوا اور آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لیا۔
بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ اقدس پر سب مریدین زمین پر سوتے تھے، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک چارپائی کا انتظام کیا گیا، مگر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس پر سونا نہیں چاہتے تھے کہ حفاظ کرام اور عشاقان درگاہ زمین پر رہیں اور وہ چارپائی پر، لیکن حکم مرشد تھا۔ دہلی سے 3 مرتبہ مرشد سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اجودھن تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دعا کی: اے میرے مولا، نظام الدین جو تجھ سے مانگے اسے عطا فرما۔ اسی لیے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کہلوائے۔ میں شہر سے دور دنیا سے جب ٹوٹا اعتبار، ملا محبوب الہی تیرا دربار، ہمیں شہر سے دور ہے سرکار، محبوب الہی تیرا دربار، ماہ ربیع الاول شریف میں حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا اور ارشاد فرمایا: مولانا نظام الدین کو خدائے حکم کے مطابق ہندوستان کی ولایت دیتے ہوئے میں نے اسے ان کی پناہ میں چھوڑا اور اپنا سجادہ کیا۔ یا نظام الدین اولیاء، یا نظام الدین اولیاء۔ اور جب آخری بار اجودھن سے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر رخصت ہوئے تو ان کے لیے بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں نیک بخت بنائے، نظام الدین تم ایسے درخت ہوگے جس کے سائے میں مخلوق آرام پائے گی، اور نصیحت کہ حصول معرفت کے لیے برابر مجاہدہ یعنی کہ جد و جہد کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اجازت خلافت سے نوازا۔ بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد
جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ چشت پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک عالم آپ کا حلقہ بگوش ہوا۔ دہلی کیا، ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیض عام سے رشد و ہدایت کے چشمے جاری کیے۔ آخری وقت تک آپ دہلی میں مقیم ہو کر اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا دولت خانہ فقراء و مساکین کا ملجائے ماوا تھا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دنیا کا ہر انسان خدا ہی کا بنایا ہوا ہے اور اس لیے انسان سے محبت ہی صحیح معنوں میں خدا سے محبت ہے۔ یا نظام الدین اولیاء اولیاء، یا نظام الدین اولیاء اولیاء۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر رہے اور آپ نے علم دین کا وہیں سے فروغ کیا۔ علم حدیث بھی پڑھایا، قرآن بھی پڑھایا، اور قرآن مجید کی جو آپ نے تعلیم حاصل کی تھی سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آ کر وہ 6 پاروں قرآن کے 6 پاروں کو تجوید کے ساتھ پڑھا تھا، اس کی تفسیر کو پڑھا تھا، لہٰذا آپ ماہر ہو گئے۔ آپ بظاہر علم دین سے جو ہے فارغ ہو گئے، بظاہر آپ نے سند حاصل کر لی پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد آپ نے دہلی کی سرزمین پر خدمات انجام دینا شروع کی، اور آپ کی جو خدمات تھیں صرف علم دین کے ذریعے نہیں تھیں، بلکہ آپ نے کرامتوں کے ذریعے بھی لوگوں کی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بہت بڑا لنگر چلا کرتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آ گیا، جو مانگنے آ گیا، وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، اس کو ضرور کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس سے ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کے پاس ایک دریا تھا، دریا میں میٹھا پانی تھا، مگر وہ عورت دریا سے پانی نہ بھر کے وہ پہاڑی پر جا کر کے ایک کنویں سے پانی لایا کرتی تھی جس کا پانی کھاری ہوا کرتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے گھر کھانے کے لیے کم ہے، تو میں اگر اس دریا سے پانی بھر کر کے تو میرے لیے آسان ہے، اگر اس کو پیوں گی تو 2 روٹی زیادہ کھاؤں گی، اور اگر اوپر دوری سے جا کر کے وہ نمکین پانی لا کر کے اس کو پیوں گی تو 2 روٹی کم کھاؤں گی، لہٰذا 2 روٹی بچانے کے لیے میں اس مشقت میں پڑتی ہوں، اس پانی کو چھوڑ کر کے میں پہاڑی پر جا کر کے کنویں سے کھاری پانی بھر کر کے لاتی ہوں۔ یہ بات حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے جا کر کے کہہ دو کہ اب تمہیں 2 روٹی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نظام الدین اولیاء کے دربار سے تمہاری 2 روٹیوں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر خسرو نے وہاں جا کر کے کہا تو اس عورت نے جواب دیا کہ مولانا میں کوئی مسلمان نہیں ہوں جو نظام الدین اولیاء میرے لیے روٹی کا انتظام کریں گے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، انسان ہے، ہم انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، صرف مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ چلو مجھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ وہ عورت حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے عرض کیا کہ حضور میں تو یہ جانتی تھی، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نظام الدین اولیاء یہاں پر نفرتیں پھیلاتے ہوں گے، وہ صرف مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوں گے، مگر آپ کے اس فرمان سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی مدد کرنے آئے ہیں، لہٰذا مجھے 2 روٹی بعد میں دینا، پہلے اپنے دین میں داخل کر لیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ میں شہر سے دور دنیا سے جب ٹوٹا اعتبار، ملا محبوب الہی تیرا دربار، ہمیں شہر سے دور ہے سرکار، محبوب الہی تیرا دربار، میرے نظام الدین اولیاء۔
حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دلی میں 7 بادشاہوں کا دور گزرا، جن میں کچھ آپ کے بہت عقیدت مند بلکہ مرید بھی تھے، مگر ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہر وقت آپ کو پریشان کرنے کی فکر میں رہتے۔ ان کا جواب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بس یہی دیتے۔ میں ایک گوشہ نشین فقیر ہوں اور میرے مشائخ کرام کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ وہ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے اور نہ ہی بادشاہوں کی صحبت اختیار کی۔ یا نظام الدین اولیاء، یا نظام الدین اولیاء۔ حقیقت میں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جہاں ڈیرا جما دیا وہاں نہ صرف دل و دماغ پر خدا کی توحید کا چراغ جلنے لگا، نہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے لوگوں کی روحیں مہکنے لگیں، بلکہ وہاں کی زمین کا ایک ایک ذرہ خدا کی یاد میں مست ہو کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مگن ہو کر یہی پکارنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ دلی میں جہاں آپ کا مزار اقدس ہے، وہ جگہ جو قیاس پور کے نام سے مشہور تھی، اب یہ علاقہ بستی نظام الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظام الدین ریلوے اسٹیشن بھی یہاں مشہور ہے۔ نظام الدین علاقہ میں 24 گھنٹے چہل پہل ہوتی ہے، عقیدت مند یہاں ہر وقت آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح درگاہ شریف کے خاص دروازے سے داخل ہوتے ہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آتا ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک اہم نام ہے۔ آپ کا اپنے مرشد سے گہرا رشتہ رہا، بلکہ محبوب الہی کے چہیتوں میں سے آپ ایک تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے شاگرد حضرت امیر خسرو سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کتنی محبت؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی، شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی تو جس قبر میں مجھے دفن کیا جائے اسی قبر میں اپنے شاگرد امیر خسرو کو دفن کرنے کی اجازت طلب کرتا۔ میں وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کو اجازت تھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، اس سے کہیں زیادہ اجازت حاصل تھی حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کو۔ رات کے وقت میں جب عشاء کے بعد کا وقت ہوتا تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے گھر میں حاضر ہو سکے، مگر حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جس وقت چاہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے تھے۔ اور عالم یہ ہوتا تھا کہ رات کا جب وقت ہوتا تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار سنایا کرتے جو آپ بارگاہ رسالت میں لکھا کرتے تھے، یا دوسرے شعراء کے اشعار سنایا کرتے تھے۔ تو رات
کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی تھی اسی عالم میں کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کبھی دیکھتے کہ ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سو چکے ہیں، تو آپ اپنا سر اپنے پیر و مرشد کے قدم و مبارک میں رکھ کر کے سو جایا کرتے۔ کہتے ہیں کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما یعنی قوالی کے بڑے شوقین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی میں قوالی کے فن کو تشکیل دینے والے مشہور و معروف صوفی شاعر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بہت نزدیک ہوئے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف پائیدار صوفی شاعر اور ادیب تھے بلکہ بہترین موسیقار بھی۔ آپ فارسی اور ہندوی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ آپ کے بیشتر کلام آج بھی نئے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء یا نظام الدین اولیاء امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اردو ادب کے ایک اور مایہ ناز شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا مقبرہ بھی درگاہ کے باہری حصے میں موجود ہے۔ نہ جانے کون سا جادو اور کیا بات ہے اس میں، ہر کوئی انسان کہتا ہے میری زبان ہے اردو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری بات عقیدے سے جڑی ہے، کسی میں بھی کسی طرح کا فرق محسوس نہیں کرتے۔ ایک اعتبار، ایک اعتماد، ایک احترام انہیں یہاں لے آتا ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کی تعمیر میں اسلامی عرب اور فارسی فن تعمیر کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ گنبد کے اوپر ہندوستانی فن تعمیر کا اثر بھی موجود ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنی عمارت کی چاروں طرف کھمبے بنائے گئے ہیں جن میں یہ گنبد نصب ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور کے آس پاس کھلا احاطہ ہے جہاں زائرین آرام سے بیٹھ کر اپنے دل کی بات اپنے مرشد کو سناتے ہیں۔ درگاہ پر ایسی روایت بھی ہے کہ اجمیر جانے سے پہلے زائرین اس مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ در حقیقت دونوں درگاہوں کا تعلق صوفی قلندروں کے چشتیہ فرقے سے ہے اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس فرقے کے آخری درویش مانے جاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وصال سے کچھ دنوں پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جو آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نظام الدین تم سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ اور اس خواب کے بعد سفر آخرت کے لیے بے چین رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وفات سے 40 روز قبل محبوب الہی نے کھانا پینا ترک کر دیا اور برابر آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ جب کھانے کے لیے اصرار کیا جاتا تو آپ کا جواب ہوتا، میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہوں، مجھے دنیا کے کھانے سے کیا غرض۔ اور جب مرض کی شدت بڑھی تو دوا پینے کے لیے کہا گیا تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درد مند عشق را دوا بجز دیدار نیست۔ مطلب کہ عشق کے درد مند کے لیے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اور کوئی دوا نہیں۔ یا نظام الدین اولیاء، یا نظام الدین اولیاء۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لنگر چلتا تھا، مگر یہ لنگر تو آپ کے نام سے یہ لنگر مشہور تھا کہ نظام الدین اولیاء کا لنگر چل رہا ہے، لہٰذا ایک بادشاہ کے کسی چمچے نے
کسی اس کے خادم نے جا کر کے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت آپ کی مدد سے یہ لنگر چلتا ہے، مگر اس میں جو ہے نام صرف حضرت نظام الدین اولیاء کا ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس نے یہ غلط فہمی بادشاہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب ہماری طرف سے جو مدد جایا کرتی تھی، جو تعاون ہوا کرتا تھا، وہ تعاون نہیں کیا جائے گا، لہٰذا لنگر بند ہو گیا۔ ادھر لنگر بند ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء کو اس کی خبر ملی کہ اچھا لنگر بند کر دیا گیا ہے، تو ادھر لنگر بند ہوا، ادھر بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی۔ لنگر بند کیا تھا مگر اس کو جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بڑی بیماری میں مبتلا ہوا۔ ادھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نے کہا، آپ کے خادموں نے کہا کہ حضور لنگر کے لیے وہاں سے مدد بند ہو گئی ہے، لہٰذا اب کیا ہوگا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بادشاہ کی طرف سے لنگر کی مدد بند ہوئی ہے، مگر اب ایک نہیں 2 لنگر چلیں گے، لہٰذا 2 لنگروں کی شروعات کر دی گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا حضور یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے ہم راشن خریدیں گے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میرے مصلے کے نیچے سے لے جانا اور لنگر میں شامل کر لینا، انشاءاللہ کسی طریقے سے بھی لنگر میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ ادھر بادشاہ نے لنگر کو بند کر دیا تھا مگر بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا مگر اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کی والدہ ماجدہ جو بادشاہ کی والدہ تھی وہ سمجھ گئی کہ یہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو بیمار کیا ہے تو اب کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دروازے پر آئی، کہا حضور میرا بیٹا قصوروار ہے، اس کو معاف کر دیجئے مگر ٹھیک کر دیجئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ٹھیک ہو جائے گا مگر ہماری ایک شرط ہے۔ تو کہا حضور جو شرط ہے شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ تمہارا بیٹا بچ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ کاغذ لے جاؤ، اس کاغذ پر پوری سلطنت کے سگنیچر کروا دو، یعنی جو اس بادشاہ کی سلطنت ہے وہ ہمارے نام کرا دو، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ کاغذ اپنے بیٹے بادشاہ کے پاس لے کر کے گئی، بادشاہ نے اس پر سگنیچر کیے، ساری سلطنت حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں آ گئی، حضرت نظام الدین اولیاء مالک بن گئے۔ جیسے ہی اس نے سگنیچر کیے بادشاہ ٹھیک ہو گیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس کی والدہ وہ خط لے کر کے آئی، وہ کاغذ لے کر کے آئی کہ جس پر ساری سلطنت کے سگنیچر بادشاہ نے کیے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس کاغذ کو رکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کاغذ کو لیا اور پھاڑ دیا۔ تو کہا اس کی بادشاہ کی والدہ نے کہا حضور جب آپ کو اس کاغذ کو پھاڑنا تھا تو پھر اس پر سگنیچر کیوں کرائے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے صرف تیرے بیٹے کا گھمنڈ توڑنا تھا، اس کا غرور، اس کا تکبر توڑنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ یہ سلطنت اس کی جو حکومت کیا کرتا ہے اس سلطنت کا وہ مالک نہیں ہے بلکہ مالک اللہ ہے۔ اللہ جس طرح سے اس دنیا کو چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اس نے ہمارے یہاں پر لنگر میں مدد کرنا ختم کی مگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت عطا فرما دی کہ ہم نے اس لنگر کو جاری رکھا اور قیامت تک یہ لنگر جاری رہے گا۔ میں شہر سے دور دنیا سے جب ٹوٹا اعتبار، ملا محبوب الہی تیرا دربار، ہمیں شہر سے دور ہے سرکار، محبوب الہی تیرا دربار، میرے نظام الدین اولیاء۔ 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو سورج نکلنے کے ساتھ ہی عشق و عرفاں کا یہ گوہر نایاب، خواجہ و کتب کی وراثت کا امین، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر سینکڑوں عقیدت مند ہر روز آتے ہیں، آپ کے دربار میں آ کر عقیدت سے سر جھکاتے ہیں اور فیضیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔
इलाही महबूबे इलाही महबूबे इलाही महबूबे इलाही लकीर खुदा ने हाथों पे सजाई लकीरें पैरों की तेरे दर ले आई महबूबे इलाही महबूबे इलाही शोरे शहर में देखा कहाँ था सुकून गिरफ्तार दिलों में रौनक तूने सजाई रौनक तूने सजाई रौनक तूने सजाई जहाँ रोशन होते हैं ओ ना दिल जहाँ रोशन होते हैं हर बार दिल्ली के इस बादशाह का चिराग हमेशा जलता रहेगा भटके हुए लोगों को मंजिल का पता देता रहेगा गमे शहर से दूर गमे शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार गमे शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार गमे शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार हमें शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार किसी महबूब की तुमसे सिवा क्या दिलरुबाई हो हुए महबूब ऐसे तुम कि महबूब इलाही दुनिया से जब टूटा एतबार मिला महबूब इलाही तेरा दरबार हमें शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार मेरे निजामुद्दीन इलाही 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 महबूब इलाही 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 महबूब इलाही जिंदगी जीने के मर्ज में फंसा है इंसान सजाने को मुकद्दर अपना पिसता है इंसान तेरे दर की खुशबू को सांसों में अपनी भरकर इश्क में तेरे सब हुए हैं गिरफ्तार जहाँ में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का निज़ामी दर बदर फिरने की तुझको क्या ज़रूरत है बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ाम चिश्ती का महबूब इलाही तेरा दरबार हमें शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार हमें शहर से दूर है सरकार महबूब इलाही तेरा दरबार चंद रोज और जिंदगी मिल जाए घर तो चंद रोज और जिंदगी मिल जाए घर तो मेरी दुआओं का भी चलता रहे कारोबार दुनिया से जब टूटा एतबार मिला महबूब इलाही तेरा दरबार गमे शहर से दूर है सरकार